خطیب ذیشان یہ پن ہکڑی پانچ اطراف جی نہ بلکہ لگ بھگ کچھ سوراشٹر جی منجارا نام نہ دھراوری ذاتیں اللہ تبارک و تعالی جے علم سے یادداشت ہیں انہیں ہر ایکڑی چیز سے اللہ تعالیٰ نوازیں ہیں تانے انہی جی زبان میں جا پر اللہ تبارک و تعالی پاکے علمی انداز جی میں جا رہا سنے جی سمجھے جی ان نعمت اللہ پاکے عمل کرے جی توفیق عطا فرمائے. حضرت جو استقبال کر اللہ کرے ایکڑے مرتبہ انا بلند آواز سے نعرے جو جواب دی جاتے ہیں تھی پہلے ہکڑو انا یہ اعلان سنو کہ تھوڑی جگہ ہوئے تو آگے نکل دا جو آگے پاچھڑ کے کیا چھے والے کی تکلیف نہ تھی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، جشن مفتی اعظم کچھ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا ومولانا محمد وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لائق سب تعظیم محترم المقام صد واجب الاحترام سادات کرام علماء کرام معزز حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالی جا فضل و کرم اور احسان عظیم نہیں کہ رب العالمین کے عطا کردہ توفیق اور ہدایت سے آئی آؤ جن مجلس رحمت کے بجارہ شریک ہی اجہی ذکران اجہی محفل گام جکھو سنت الجماعت کی طرف سے انستانی کمیٹی کی طرف سے حضرت قبلہ مفتی اعظم کچھ رحمت اللہ علیہ جی بارگاہ جی مجارہ خراجی عقیدت کا خود مشاور کریلا اور مرحوم حضرت علامہ مولانا سید انور شاہ باپو رحمت اللہ علیہ اور حضرت سید اناج سید ابو بکر شاہ رحمت اللہ علیہ اور مرحوم میمن حاجی ابراہیم صاحب نیا پروارہ انہیں جو سال ثواب لا خراج عقیدت پیش کری لا منعقد کری لائی. اللہ تعالیٰ پانچی حاضری کی پانچی ذکر کی اور پانچی عقیدت اور محبت کے قبول اور منظور فرمائے. دوسری پہلا حضرت علامہ الحاج سید مولانا محمد امین شاہ باپو دعوت برکاتہ العالیہ
ان جے پیارے انداز سے عالمانہ انداز سے અને પાસમજો તેલા સાદા બયાન के साथ हज़रत क़िबला मुफ्ती आज़म कच्छ रहमतुल्लाह अलैह जी ज़िंदगी जा अमूक जेको कमाल जेको अल्लाह ताला इन के अता कयो है वो चीज़ों अॼु दिले सुधी पुॼाए अने महफ़िल अने जलसे जो प्रोटोकॉल त ई है कि हमेशा जेको वधारे इल्म वारो हुए वधू मक़ाम वारो हुए वो बाद में सदरे जलसा हो अने मूं जड़ा हिकिड़ा कम इल्म ते पहलो बयान करिए पाण इनकी उजरत अने जेको माज़रत हुई अने थोरो उजर पड़ो जिनकी वजह से पाण वटां ई इजाज़त गिनी हलिया विया अने हाणे सॼो बोझ मूं मथे छॾे विया त मूं वटि त हाणे एतिरो इल्म न हुए कि अहिड़ो इल्म वारो बयान करे वञे अने बाद में पोइ कीअं अर्ज़ु करणु त इन करे आऊं इंशाअल्लाह कोशिश करींदुसि कि आज दिले सुधी जिन लागनी अने मोहब्बत में आई ते जमात जाए हज़रत क़िबला मुफ्ती आज़म कच्छ रहमतुल्लाह अलैह जी निस्बत अने ताल्लुक़ से पाए ते जमात जाए तो हूँ ये खपे कि हज़रत क़िबला मुफ्ती साहब जी ज़िंदगी जा को हालात यानी जी शान अने अज़मत आवां जे दिले सुधी पुॼाए आई अने आऊं इन जो ज़िक्र करे ला बिठाई ज़िक्र सुने ला बिठाई हकीकत अने मोहब्बत से बिठाई तो ई शान अने अज़मत आजी अने मुंहिंजी दिले जी आहे ई शान अने अज़मत अल्लाह ने जो रसूल अता कयो अने बंदे के जो कमाल मिले मकाम मिले कि अल्लाह ने जो रसूल अता करी अता दुनिया में दुनिया जा इंसान के करे मकाम दे बिरी करे अने को एड़ो अवार्ड दे दिए को शान दे दिए पर वो इज्जत अने वो शान दुनिया में जिजो के भले पर अल्लाह ने जो रसूल जे के शान अने अज़मत दे दिए तो दुनिया में क़यामत सूदी उनकी शान रहती अने क़यामत जे दी मैदान माशर में पर रब उनकी शान के अल्लाह ताला उनके निरा निशान अता एड़े बंदे ला अल्लाह ताला जो कुरान में वादो सूरह आल इमरान जी आयत नंबर 148 में अल्लाह ताला फरमाए जो फआताहुल्लाहु सवाब दुनिया रब चाहे तो एड़े बंदे मथे दुनिया में वण जाए ना दुनिया में वण अल्लाह ताला जा करम ने ना अने पर रब चाहे तो आखिरत में वा हुस्न सवाब आखिरत अने आखिरत में इनकलाब रहता इन थी ऊंचो रब चाहे तो जाओ इनाम ने करे वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन एड़े नेकोकार बंदे से अल्लाह ताला मोहब्बत करे है तो अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं बंदे की इज्जत के बुलंद करे किन्हीं बंदे जी वो बंदा जो को अल्लाह ने उनके रसूल जी दीन की खिदमत करी है ना उन्हीं के शान मिली थी ना ये नहीं मिले अल्लाह ताला इस शान और अज़मत के अता करे तो रब कुरान में करो वादो फरमाए सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमाए तो कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम ना फरमाए तो जा ईमानदारो आई अल्लाह के दीन की मदद करो रब जे तुझ आवा से वादो करिया तुझ आजी मदद करी इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम आजी मदद करो व युसब्बित अक़दामकुम अल्लाह ताला इन बंदे के साबित कदम रखे और अल्लाह ताला जो वादो किन्हीं बंदे से जो को दीन की मदद करे तो रब उनकी मदद करे तो हजरत क़िबला मुफ्ती आज़म कच्छ रहमतुल्लाह अलैह पिछी पूरी जिंदगी दीन मुस्तफा ला वक़्फ़ कर छड़े आए दीन मुस्तफा की खिदमत क्यों गामा गाम डगर डगर करिया करिया शहर शहर में नहीं हर एकड़े जे दिल में मोहम्मद मुस्तफा जे दीन जे चिराग के रोशन क्यों इश्क मुस्तफा के उतारे आए मोहब्बत मुस्तफा के उतारे सुन्नत मुस्तफा के उतारे दीन जा पाबंद बनायो सने सजी जिंदगी दीन मुस्तफा ला वक़्फ़ क्यों तो रब चाहे तो यंसुरुकुम एड़े बंदे जी मदद हां रब जे जी मदद करे तो अल्लाह ताला जी मदद जी को हद खरी और आईने आऊं कैसे मदद जो वादो करी तो हद होए और वो रखात पाती माड़ू चे जाऊं तो जी मदद करी दो से तो बाकी खबर है जी हजारे में दी दो जी कैपेसिटी जे बिन बिन रखात पाती है कैपेसिटी हजारे में दी करोड़पति चे जाऊं मदद करी दो से तू लखे में नहीं नहीं दी दो अब्जापति हो करोड़ों में दी दो खरबोपति हो घर में पर कैपेसिटी तो होए
پر وہ جہانے جو خالق و مالک رب العالمین اونچے تج آؤں مدد کرو سے تب کو مدد دی حد خری ان جو کو ماپ میں جل کھرو رب چاہے تو ایڑے بندے جی ہم ایڑی مدد کریا تو جو کو آنچے غمان نے شعور کرنا بار جی چیز ہوئی تھی پائیں ان کے سمجھی نہ سکو ان مجھے ایڑا رب جا اعلان ہوئے تھا جن جو آئی انداز ہاں نہ کرے سکتا اور ایڑے بندے مجھے اللہ جو کرم قرآن میں سورہ مجادلہ جی آیت نمبر 22 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے تو جو اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ رب چاہے تو یہ ایڑا بندہ ہے یہ وہ بندہ ہے جن جے دلے میں اللہ تعالیٰ ایمان کے نقص کرے تو ان روح سے مدد فرمائے اور اللہ تعالیٰ جی روح سے پر مدد ہے اور ڈائریکٹ پر مدد ہے تو اللہ تعالیٰ ان بندے کے شان نرا لیا تھا اور ایڑے بندے کے رب جے کے ہی شان دے تو رب جے طرف سے پسندگی ہوئی اللہ تعالیٰ ہر دور اور ہر زمانے میں انسانی جی ہدایت اللہ ہمیشہ ایڑے مجاہدے کے ان ایڑے بزرگے ان علماء کے پیدا کے قرآن مجید گواہ ہے کہ سوا لکھ جا ودگر جی کی پیغمبر نے نبی آیا یہ دنیا میں آیا اتنے آیا نا دنیا جے انسانے کے ہدایت دینے تو ہر زمانے میں نبی اور رسول آیا وہ بندے کے سیدھی راہ بتارے گا انہی جے دلے میں توحید جے چراغ کو روشن کرے گا حتیٰ کہ آنجو نے مجھو آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جے میں جرا تشریف کی نہیں آئے اور اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن دین اور شریعت کے رکھے ہوئے تانا اللہ تعالیٰ چاہتا جو مجھا حبیب ای دین اور شریعت تاں قیامت سودی رون دی اور توکنا بعد کو نبی نہ چی دو تانا محمد مصطفیٰ جی نبوت اور رسالت تاں قیامت سودی اور اللہ جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن دین کے اچیندے وقت میں جا رہا قیامت سودی ماڑویں جے دلے سودی کئی جماعت ہو جائیں دی کیر ہو جائیں دا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جی امت جا علماء عالم اور اللہ تعالیٰ انہی میں جانو امو خاص ہوئے گا لیکن خاص کے پسند کرے اور خاص علاقے میں اللہ تعالیٰ پیدا اور اللہ تعالیٰ اتنے لگا حضور فرمایا کہ ہر صدی جے انجے میں جا رہا اللہ تعالیٰ ایکڑے ایڑے مجدد کے پیدا کری دو جو کو دین میں زندہ کرے چاہیے تو ہر زمانے میں ہر دور میں ہر علاقے میں اللہ تعالیٰ کہنے کے ایڑے بندے کے پیدا کرے تاکہ دنیا جے میں جا رہا ہے نظر وندہ تو دنیا جے نقشے میں پانچے ہندوستان جے نقشے جے میں جا رہا پانچو کچھ سکڑو ایڑو کمو جے میں جا رہا ہے ایڑو بنجر علاقو ہے جیتے لگ بھگ کے دنیا جو بھی تعلق پانچو مچ اینیری جا جی سائیڈ میں تو ویاسو کھنوری ویاسو سواسو انتی پہلا تو سندھ جا بزرگا جی لاؤ انہی جی علماء جی اچھو انوئی پچھلے 100 ورے سے دوری پوچھی تھی انہیں تیمے پر وری جنے دیس آزاد دیو تو پر نپٹ پورو تھی تو پر کو تعلق جنرے علماء اور ہندوستان میں بید علماء ہوا اعلیٰ حضرت 1921 جو مجارہ کے سال فرمائے آئے تا اعلیٰ حضرت سے دور وٹا کریں نیرو دے 100 ورے جگار ہوا ہے آئے نا ہنے 21 میں پاں داخلے 100 ورے تھی تو اعلیٰ حضرت وٹا کریں نیور سودی کچھ میں کے علماء جو اچھر جن تھے نوران انہیں کوک ایکل دوکل کلے مہمان بنی نے اکڑو بنی آیا نے حلے ہوئے ان سوائے علماء جو اچھر دے اور علماء جو اچھر دے رہے ہو تو علماء جو اباؤ رہے ہو کچھ میں دین کی تبلیغ جو اباؤ رہے ہو دین کی معلومات جو اباؤ رہے ہو ماتے کچھ جو رور وارو مسلمان جاہلت تر تکے رہے آئے انہی میں کئی جاہلانہ رسم و رواج پامے ہوتا ہے کئی غلط رسم و رواج دین اور شریعت جی جگہ کے نہیں گئے پاؤں کے شریعت سمجھی نے کیوں وجہ حالانکہ عمرہ ہی غلط رسم و رواج یہ چیزوں پامے آوے ہر ریتے پانچے دلے میں ایمان کمزور تھی ہو دین اور شریعت جی عظمت اور اہمیت اتنی نہ رہی دین جی پابندی اور ہر طرف شیطان جنا نہ رہے تھے گمراہی جی میں جا رہا پاکی تک اللہ تبارک و تعالیٰ جی قدرت رب العالمین پسند فرمائے کہ انہی کچھ جی ترتیبت روڑ وارے انہی مسلمانے جی ہدایت اللہ انہی جے دلے میں جو جہالت جو اندھیرو ان کے دور کرے انہیں دین مصطفیٰ جے چراغ کے روشن کرے لا رب العالمین حضرت قبلہ مفتی اعظم کچی ذات کے پسند فرمائے انہیں پانچی ہدایت لا اللہ تعالیٰ 1927 جی میں جا رہا ونجان کی سرزمین میں حضرت قبلہ مفتی اعظم کچ کے پہلے
آئین اللہ تعالیٰ جن ذات کے حالات آنا شان پر نرالی دے گا کیڑی شان اور عظمت ملے کہ جن گھرانے میں پیدا کیا جن خاندان میں پیدا کے اللہ تعالیٰ او خاندان پر افضل نے آلہ وہ ہے خاندان اے ماں جو خاندان افضل نے آلہ اے باپ جو پر خاندان افضل نے آلہ اللہ تعالیٰ ایڑے اونچے خاندان دے مجارہ پیدا کیا ماں جے خاندان کے اگر نیری دا تو ان خاندان میں بزرگنے ولی نظر اچھی دا اے والد جے خاندان میں نیری دا تو بزرگنے ولی نظر اچھی دا اے اللہ تعالیٰ جن بندے وٹا دین جو کم کرائے والے ہوئے تو ان کے رب العالمین پہلے وٹا یعنی ولادت وٹا نشان نظمت بخشا اللہ تعالیٰ نرالی شان نہیں نہلا اے کیڑی نرالی شان کہ حضرت قبلہ مفتی اعظم کچھ رحمت اللہ علیہ پنجے ماں صاحبہ جے بطن نے پیٹ میں ہوا تینیج اللہ جو کرم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انعام تقوانو شروع کیا حضرت قبلہ مفتی صاحب جنہیں پنجے والدہ جے بطن نے پیٹ جے میں جا رہا ہوا تو ماں صاحبہ مڑی اڑانی یا مائی تر ہوا پانچے قسمیں اکلومون نہیں ہے میں کہ وہ جنہیں پہلی ڈیلیوری ہوئے تو مائی تر پنجی چھوکری کے گھرے کٹھ حضرت قبلہ مفتی صاحب ماں جے بطن میں ہوا تو مڑی بھی آؤ مائی تر اتے حضرت قبلہ مفتی صاحب جو کو نانانے جو خاندان ہے حضرت قبلہ مفتی صاحب جب نانا ہوا پیر علی اکبر شاہ یہ ولی کامل انہیں ہکڑا نیک سبت جن جی کراچی جی مجارہ میوہ شاہ قبرستان جی مجارہ بتا رہے انہی یا کئی مرید ہوا اے سیلون میں سری لنکا میں نیپال میں جعفر آباد میں کئی علاقے میں ہی ویندہ ہوا خدا جنہی جا والد میر شاہ ہوا وہ ولی کامل ہوا جن جی مجار موریشیس کا انہی جا ہزاروں مرید ہوا موریشیس تو سلطان انہی جو مرید ہوا اللہ تعالیٰ ایڈی شان جو مالک بنا ہے وہ میر شاہ نے جا فرزند علی اکبر شاہ آئے تیجا نواسا حضرت قبلہ مفتی اعظم کا چھئی اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے شان دینے ادا ادھ پڑھ کر موجود ہے انہی جو جنہ گروان میں اکڑی کرین روم ہے جے کے بخاری واری کری چولا دی تھی جے جے بجارہ ہی وڑی چیتا جو کئی نیک بزرگ انہیں بخاری پیر اچھی دیتے عبادت کیوں نیکی کیوں ماٹھے ان گھر انہیں حجری جی عزت اڈی سنی دی تھی بچے بار کے اللہ نے دیئے کو پیشہ پاک خبر کرے گا ادب علیہ احترام کرا دی تو حضرت قبلہ مفتی صاحب جا ماں صاحبہ جنہیں اتے بیا تیکڑو دینی کے خیال آئے ہو جی بخاری وارو حجرو ہے کہ اللہ جا نیک بندہ جمع عبادت کیوں ہے تو اج اتے ہم نماز پڑھانے جرا اور اللہ جو ذکر کریا ماٹھون حجرے میں لیا ونی نے نماز پڑھا نفل قرآن دی تلاوت کریں تو مسلمت لیٹے وٹے تسبیح پڑھا وٹے اکھ لگی انہیرا اکھ لگی انہیرا خواب سیتا خواب میں کرو سیتا جو ماڑو جو ہجوم نے بیڑ ہے بیڑ بیڑ لگی بیڑ ہے ارے پوچھے تا جی بیڑ کرے جی ہے ہجوم کرے جو ہے تو جواب ملیو کہ اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے اللہ جو رسول ہے ارے سنی کرے ارے آجیاری معذرت قبلہ مفتی صاحب جا والدہ چاہتا جے جراحی پڑھ کے تھیو تو اسی اللہ جے رسول کو دیدار کرے تو ان وقت مارو مڑے پڑھ کے تھیے تھا آنے حضرت قبلہ مفتی صاحب جا ماں صاحبہ آجیاری مانگیا بنے تھا جن ایریت اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر تے جلوہ افروز ہے اللہ جو رسول کی شریف کی آئے بیٹھے ونین اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم گوشی اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی مطان وقت پر آئی انا حضور چہتا ہے اللہ تعالیٰ خیر انسان تو اتھلائے نے آجیان مارچ کریے تا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگی دنیا نے پر آخرت پر خاصی ہے خیر ہے تو حضور چاہویں دنیا نے آخرت خیر ہے پاچھو جنہیں گھر میں چاہتا جیسے تا جے گھر جے تے اگیا ان اوسری میں ایکڑو سب مرے لو پیو لوئی نکرے پہ ہے سب مرے لو ایک خواب میں ڈٹھوں نے کھلی ہوئی خیر آنے ایک خواب ڈٹھوں کے کچھوں حضرت قبلہ مفتی صاحب جی ولادت تھی وہ تیکنا بعد میڑو بیٹھ رہی نا پاچھا ونجان آیا تو ونجان سے میں جا رہا حضرت قبلہ مفتی صاحب جا ڈاڈا ہوا علی شاہ باوا تینجا بیا باوا امیر میاں باوا اللہ تعالیٰ انہی کے ان علم سے نواز دیو جو تعبیر جو علم گدہ و خواب جو علی شاہ باوا پن پر ولی کامل ہوا حضرت قبلہ مفتی صاحب جا ڈاڈا انہی آجانی ماں پن سنائی دواج انہی جی چھک ست ورین جی عمر ہوئی تینی وٹائی نماز چالو کیوں تھی پچو تیر یا اٹھو تیر ورین جی عمر میں جو انتقال تھیو تینی جی زندگی جی مجارہ کرے جماعت چھوئے
فقط ایک آپریشن کرایا اکھیے جو موتی جو وہ 7-8 دن گھرے نماز پڑھیا ای ان سوائے جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کرے موتی جو جن آپریشن کرایا تو وہ نظر ہلے ہوئے نہیں جی پٹھیا ان زمانے میں تی آپریشن تھی دا تو 15 دن 14 ڈاکٹر چوندا لیٹے لرو جو 1935 جی کے گال کریا تو ہر کوئی نہیں جی نظر ہلے وہی تاڑے دسدا کی نو پر نماز لا مسجد میں ویندو تو ان ٹائم میں حضرت قبلہ مفتی صاحب جی عمر 7 ورن جی ہوئی انے علی شاہ بابا جا والد انہوں جو نام احمد شاہ رکھو تاکہ ہی پن جے والد جو نام رکھو حضرت قبلہ مفتی صاحب جو احمد شاہ اتنے لائے نہیں کہ باوا چونگا ہوئی علی شاہ بابا سبحان اللہ اللہ جو ولی جی زبان میں جانرو بول نکلی ہو جو باوا تانے سجے کچھلا باوا اے پامڑے چو باوا اے نام سے کوئی نہ مڑے چے باوا وہ بچپن میں چاہی دو نہ باوا تو میری باوا تا حضرت قبلہ مفتی صاحب ستورے جاوا تے علی شاہ بابا چوندا جو بیٹا آنے 5 وقت نماز لا مجھے آنگری جلن تو پٹھے تو حضرت قبلہ مفتی صاحب جے ڈاڈا جی آنگری جلے انے مسجد میں کوٹھے چاہے بس ٹھنڈی ہوئے ورسات ہوئے گمین سیجن میں رات تو عشاء ٹانے صبح جو فجر ہمیں صبح تھے کوٹھے ونے نکڑے ویرا مسجد میں جاہی باہر علی شاہ بابا نکریا تھے حضرت قبلہ مفتی صاحب نے جو چپلو جلے روبا باہر نکرے تو پیرے چھے اتنا کو بہت پوچھے انہیں علی شاہ بابا پوترو آجو ہمیشہ آپے ہوئے جڑے نیرو تنے آجی ماں جلے نے مسجد میں آکے کوٹھے ان وقت علی شاہ بابا چاہتا کہ انشاءاللہ ہکڑو اوڈی اچھی تو جو دنیا دسلی جو مجھو ہی پوترو بابا دنیا جو آنگری جلے نے مسجد میں کوٹھے دنیا والے کے مسجد میں جا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ مفتی کچھ زندہ باد اجی مجھا جوڑا رہے پر دنیا نسلی تو دنیا دا خاصا انسان انجا جوڑا کرتا اے علی شاہ بابا جو مقام ہو حضرت قبلہ مفتی صاحب جے ڈاڈا انہی جا بابا امیر میاں بابا انہی وٹے خواب جی تعبیر جو علم ہو حجی انما جڑے مدعی میں جا پاچھا آیا تنے حضرت قبلہ مفتی صاحب جا والد اسا جا ڈاڈا حجی میاں صاحب بابا سے گال کریا تھا جاؤں مدعی ہوئی سے تنے خواب ڈٹھو ہانے آجا کاکا امیر میاں بابا آئی تے جی تعبیر پوچھی جو مٹے اسا جا ڈاڈا حجی میاں صاحب بابا پن جے کاکا امیر میاں بابا کی چیتا کہ مجھے گھرے تھی مدعی ویا ہوا تے ہی خواب ڈٹھو امیر میاں بابا ان ٹائم جے میں جا رہا جی تعبیر کیوں ہے 1927 جے میں جا رہا جن جی خواب جی تعبیر میاں صاحب ہی ہے جب پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ تو جی گھرواری کے ولایت عطا فرمائے تو اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اور رسول اللہ جے کے خواب میں چاہے اللہ جو رسول جے کے بشارت دیئے یہ ولایت کی نشانی ہے نمبر 2 کہ بچوں جو کو پیٹ میں انہیں ہر جنمے ہوئے ان لاپر ولایت کی بشارت ہے نمبر 3 سب مرے لو خواب میں جسان ان جی تعبیری ہے کہ کچھتے میں جا رہا جہالت جو جیری صف ہے تاکہ ختم تو جو ہی پتر کری اے خواب جی تعبیر ہوئی ان ٹائم میں یعنی ولادت کرنے ولادت تھی پہلا اللہ تعالیٰ شان عظمت حضرت قبلہ مفتی اعظم کچھ کیا تھا یہ مقام مرتبہ اللہ تعالیٰ ان بندے کے عطا کرے تو جن بندے جے ہتھانو دین کی خدمت کرائے گا اللہ تعالیٰ یہ مقام مرتبہ عطا فرمائے انہیں خواب اگر بعض معلوم ہے جی ذہن میں ہی ہوئے جی تو سونو ہے تو یاد رکھ جا کہ خواب جو کئی قسموں ہے کیوں ہکڑا تو خواب آکے ملکے لکو اچھے تھا یہ شیطانی خواب ہوئے تھا آئے نا کڑے کڑے سوتا نا شیطانی وسوسہ ادغاس و احلام دے کے چے میں آئے ہوئے اڈین جی گالیوں آنے دین جا بیچار رات جو کے خواب میں دس دیں پر نیک بندے جا خواب نیک ہوئے تھا وہ اللہ جل طرف سے تھا بخاری شریف میں در حدیث ہوئے حدیث نمبر 6083 84 85 86 87 اور 95 سودی تقریباً 12 13 حدیث ہے کہ پڑھو اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان خواب کے بارے میں بتا رہے ہیں نیک خواب اللہ کی طرف سے اور برو خواب شیطان کی طرف سے اور انبیاء جا خواب تو انبیاء جا خواب کا منزل ہے وہی ہوئے تھا وہ تو وہی ہوئے تھی قرآن جو میں جا رہا اچھا خواب ہے جو ذکر ہے سچے خواب ہے اللہ تعالیٰ کے سورہ یوسف کے کھڑو سورہ یوسف کے میں جا رہا اللہ تعالیٰ 4 سچے خوابے دو بیان کے ایک حضرت یوسف علیہ السلام پن جو خواب جو کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 وٹا واقعہ چالو دیئے تو کہ پن جو والد کے چہتا جاؤ خواب دیتو آسمان جا تارا چاند سورج کے سجدو کریے
ایکڑو ہی سچو خواب حضرت یوسف جو خواب آپ ان کے مصر سے قید خانے میں ہوا تو بخواب قیدی ڈٹھو ہو جو کو سچا خواب ہوا وہ مصر جو بادشاہ خواب ڈٹھے ای 4 خواب سورہ یوسف جی میں جا رہا ہے وہ ایکڑو خواب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہے جو خواب رب حکم دنے جو تو جو پتر کے مجھے راہ میں زبان سورہ صافات جی آیت نمبر 125 میں جاتا ہے અને છઠ્ઠો ખ્વાબ મોહમ્મદ મુસ્તફા જો આયા થયેલો હોય સૂરે ફતહ जी आयत नंबर 27 में जा रहा कि अल्लाह ताला चाहे तुझे मुझे हबीब तो के ख्वाब के जरिए असी बशारत दियूता चाहे अमन के साथ मस्जिद हराम मक्के में दाखिल थी वेंदा कुरान में ख्वाबन जो जिक्र है कि सच्चा ख्वाब है तब पैगंबरे दा ख्वाब तो शैतानी वसवसे के ना पाक होए उन तब मंजिले वही होता पर जुको मोहम्मद मुस्तफा से ताल्लुक जोड़े आए पिछे कल्ब ने दिल के रोशन के तीन जो पाबंद बने तकवा ने परहेजगारी के उतारे उन बंदे के जो ख्वाब होते हैं खास इनाम उनमें शैतान जी दखलगिरी न थी वे तेरो अल्लाह जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्या सुधी ज़ाहिरी हयात हुआ त्या सुधी साहबा इकराम हुजूर जी बारगाह में चींदा हुआ हुजूर जी जियारत कंदा हुआ अल्लाह जे रसूल के दरबार में वेंदा हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी बारगाह में जी मौजूदगी हुंदी हुई अने हुजूर जे चेहरे के ॾिसंदा हुआ अने अल्लाह जो रसूल दुनिया में जा पर्दो फरमाया ताणे क़यामत सूदी आशिक से पैदा थींदा हर आशिक जी तलब अने तड़प त ई होए कि हम मोहम्मद मुस्तफा जो जमाल ॾिसां हम अल्लाह जे रसूल जो दीदार करिया तो अल्लाह जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुनिया में जा पर्दो करे में निकला बाद में 1400 वरे जी तारीख और इतिहास गवाह है कि हजारे आशिक के दीदार करायो अने क़यामत सूदी कराईंदा दीदार पर बुखारी शरीफ की हदीस है हदीस नंबर 6993 अल्लाह जो रसूल फरमाया कि चुको निंदर में ख्वाब में मुझे देखे तो उनके बेदारी में पण मुझे जरूर बताली अने शैतान मुझी सूरत इख्तियार न तो करे सके हुजूर फरमाया कि शैतान मुझी शक्ल इख्तियार न तो करे सके चुको ख्वाब में अल्लाह के रसूल के देखे तो यकीनन हुजूर जी जात अने अल्लाह जो रसूल जे के बता रही है जो जरूर कि कई बुजुर्ग या मकाम हुआ था उनमें जानू हिकड़ी मकाम अने शान उन्हीं बुजुर्गें जी है जेके उलमाए हुजूरी जे में आए हुजूरी माना हाजिर हो हिकड़ी एड़ी जमात है जो जने चाहिए तड़े अल्लाह के रसूल की बारगाह हाजिर अरे हुजूर चाहिए गले टाण हुजूर इन्हीं तक कर्म करिए ये उलमाए हुजूरी जी जमात है हजरत किबला मुफ्ती साहब की जात इन मकाम को बुझेगी अल्लाह के रसूल को खास इनाम और करम हजरत अल्लामा शरफुद्दीन बूसेरी रहमतुल्लाह अलैह बिन वाशाए यानी कि लकवो जी बीमारी थी आ वही हर पास सुकी जो अची वा मंजे मथी और जब मंजे ते अची विया तो अल्लाह के रसूल की शान में को कसीदो लिखे जो चालू कियो इसको मोहब्बत में जाना एकड़ी मिसरा लिखे उन पुठिया जी मिसरा बने न थे नहीं कड़ा बचाने की कोशिश क्यों पुटली मिसरा न बने परेशान थी एकड़ी जी रात जो सोता जी सुता कि ख्वाब में अल्लाह जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ दिया हुजूर करम करो हुजूर पे जो जलवा बता रहे दीदार कराया ने चो शरफुद्दीन कुरैशी मुझे ते या रसूल अल्लाह जी शान में कसीदो तो लिखियो है पर एकड़ी मिसरा बने आनो जी पुटली मिसरा मुझे नथी वई अल्लाह जो रसूल टाण उन अशार जी बई मिसरा चो ही लिख अरे पो हुजूर पे जी चदर मुबारक शरफुद्दीन बूसेरी जी खले में वेंदो अरे इन्हीं जे जिस्म ता हुजूर हथ फरायो अख खुले त कसम खुदा जी अल्लामा शरफुद्दीन बूसेरी जी एड़ी में उ चदर मौजूद हुई अरे लखवे जी बीमारी खाए अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह आ मोहम्मद मुस्तफा तो हाथ मिले अरे बीमारी में शफा मिले हजरत किबला मुफ्ती साहब का मां साहब हुआ जे पुठे था मोहम्मद मुस्तफा और उन वक्त पेट में हजरत किबला मुफ्ती साहब की जात इंता अंदाज करो कि फैज कितरो मिलियो कर्म कितरो थियो ये इनाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी बारगाह में जा और बारगाह मुस्तफा में मकबूलियत और मुझे वक्त इजाजत न तो नहीं कहूं जी बहस में जा रहा भैया पर तू कने शॉर्ट में एक नुकात को समझो कि बारगाह मुस्तफा जी में जा रहा ही मकाम बुजुर्गे उलमाए के अल्लाह जो रसूल अता फरमायो है कई एड़ा उलमा नहीं जेके आईने आओ पढ़ोता ने सो है जो अल्लाह जे रसूल वटा हदीस जी सनद जी सेहत मालूम कियो हुजूर के हदीस सुनायो है अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैहि
حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت علامہ عبد الوہاب بن احمد بن علی حنفی المصری ابن جی کتاب میں لکھو جکڑے میرا علامہ جلال الدین سیوطی جو لکھے لو خط پڑھو جکڑے کے جواب لکھو وہ خط کہ لکھو یہ جواب جکڑو ماڑو ان زمانے میں نہیں کہ لکھی نہ ہلائے ہوئے جو سلطان بادشاہ حاکم وقت ہے تے وٹے آئی مجھے سفارش کرے ان جو کی پرسنل کم ہو اردو شریف مجھے سفارش کرو جو کم تھی بھی تو ان کے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جواب خط لکھو صحیح حضرت علامہ عبدالوہاب چہتا جاؤں پڑھے اسے لکھے تھا ان کے جاؤں تو جی سفارش ضرور کریاں اتنے لانا تو کہ آؤں مجھے زندگی میں حیور سنتی 75 مرتبہ بیداری میں محمد مصطفیٰ دیدار کے اللہ رسول کے اور دیدار کے یعنی آؤں جنے دیدار کے ہوئے تو چکو محدثین جنہی حدیثیں کے صحیح قرار دینا ہوئے تو آؤں حدیث جو خاتمہ یا حدیث کے پھیلائے بار ہوئے تو بارگاہ مصطفیٰ میں انہی حدیثیں جی صحت لا کرے آؤں رجوع تھیا تو یعنی اگر تولا کے بادشاہ وٹے ویدوں سے تو ان نعمت چھٹا جی ویندی ماتے توجہ نفع کنا مجھو نفع وٹو علامہ جلال الدین سیوطی خط میں لکھو تین جا باقی عبرت میں لیتی نا جہیڑا علماء جدے کو منج دیئے کو حدیث سے بارے میں تو حضور کی بارگاہ میں پیش دیئے اور اللہ جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرے گئے تو حضور ایڈی ریتی ہر دور میں عاشقے تک کرم کیوں ہے عاشقے تک انعام اتارے ہو اور جنے چاہیے تو حضور کرم کہیں تو او جنے چاہے تو حضور کی بارگاہ میں پوچھی ہوئی حضرت سلطان باہوا یہ عاشق رسول مشہور واقعہ ہے جو ایکڑی دی پاکستان جو پنجاب جی میں جا رہا ہوا وہ ایکڑی جنج لکری ہوئی یہی تھے وہ احمد یار پاکستان جو پنجاب جو احمد پور ہے نا احمد یار چہتا ہوں شہر وہ جنج کھنی نے نکریا ہوا رستوں بولی گا حضرت سلطان باہو کے دیکھ وہی اللہ جو ذکر کیا ہوتا یہ جانیے بھی چاہو جی کو ذکر کرے تو ہلکی پوچھو یہ رستوں دیکھیں باقی بتا وہ پنجانا ونی کرے حضرت سلطان باہو کے چہتا جیسا کہ احمد یار ونو رستوں دکھائے تے بولتے رہے اوپا کی ہوئے احمد یار روز ونیا تو ہے اور ونی وارو سے پائیں چوتا ہے رہنے والے جتا نے الٹو خاصو حلو بیرا آئی جانے کھڑی نکرے حضرت سلطان باہو کو گا اڑا جن ویٹھی ہوئی سجی تھی تیار پنڈا گیا نے جانی سجی پوٹھیا سینکڑوں یعنی روایت کریے تھا جنا 12 قدم ہلیا سی انے سجی ین مدینے میں گنبد خضرا اے اخیم جا آنسو بنے بیٹا عرض کریے تھا حضرت یہ خوشی ہے کہ گنبد خضرا دے سامنے آئی ہو اسی جج کھڑی نے نکرے آئی ہوں واٹ دے بیٹھا ہوئی اساں کے احمد یار مجنو ہے ترے حضرت سلطان باہو چاہتا کہ آؤں مجھے زندگی میں ایک روز احمد یار بیٹھو ہے روز ان احمد یار بیٹھے اچھا اے عاشقے جو مقام ہے جو چاہیے تیرے احمد یار بیٹھے پڑھے ارے یہ احمد یار یعنی محمد مصطفیٰ پنجے عاشقے تے کرم کریے تا یہ خاص بندے لاؤے یعنی انہی لا ہوئے جو کو دین کی خدمت کریے تا محمد مصطفیٰ جے دین جے پرچم کے بلند کریے تا اطلاع پاکے حکم ہے وَقُونُوا مَا صَادِقِينَ سورہ توبہ جی آیت نمبر 119 میں رب چاہے تو جا ایماندارو اللہ کہنا درجو میں سچے بندے جی صحبت اختیار کرو تو کوئی جی قدمے میں بٹھا ہوتا ہے میں کدے کرم آتے دیوے دو کدے دیوے دو نا حضرت امیر خسرو حضرت نجام الدین اولیاء دہلوی رحمت اللہ علیہ مرید خاص اور خلیفہ پڑھوا لیکن حضرت نجام الدین اولیاء دہلوی رحمت اللہ علیہ امیر خسرو کے چہتا آج حضرت ابو علی شاہ قلندر جی بارگاہ میں ویجی انہی بیٹا فیدی نہیں ہے سبحان اللہ پن اتنی عظیم شخصیت اللہ تعالیٰ ہیڈو مقامہ نمبر تو نے نیرو تا پنجے مرید کے بے پیر وٹے علائی آج کال تے نسائیں پیری مرید جو کال کو اساں جو مرید بے وٹے ہلے ہونے اکھیوں کڈو نہ کنا پجی دکانداری ہوئی پہلا ہی لو جہاں کے حق جی خیرات ملے دین ملے جہاں کے عشق رسول اور سنت رسول ملے کمیاں ملیں گی نہیں تو بزرگ تعالیٰ ہی دا حضرت نظام الدین اولیاء علیہ پانی حضرت امیر خسرو ہے حضرت ابو علی شاہ قلندر حضرت ابو علی شاہ قلندر کہہ رہے قادری سلسلے جا شیخ ہے تو یاد رکھنا جی حضرت ابو علی شاہ قلندر جو فیض حضرت قبلہ مفتی اعظم کچھ کرتے 1954 جی میں جا رہا حضرت قبلہ مفتی صاحب پنجے مرشد حضرت حافظ غلام رسول نقیب الاولیاء جذبت بیت 27ویں رجب جی رات معراج جی رات ہوئی
کنا پاکستان کراچی جو مجارہ سولجر بازار صدر کراچی قادریہ مسجد، ان مسجد میں رات کو 27ویں رجب معراج رات حضرت قبلہ مفتی صاحب بیٹھ کیوں راچو نفل وغیرہ ذکر اذکار کرے نہ پون مسجد جسین میں جرہ سمی دیا انا اکھ لگی حضرت قبلہ مفتی صاحب جی انا خواب کے سیدہ خواب میں کرو ڈٹھو سیدہ جکڑی ذکر جی محفل ہے ان میں کئی نیک بزرگ ذکر کرے رہے ہیں انا ایک نورانی چہرے وارو بزرگ ذکر کرائے رہے ہیں یہ پرے اوبا ہوا تو ذکر کرنے والے میں جا کرو حقل کرے تو جا چو آئیے شامل تھے ذکر جی میں جا اور ذکر جی پا در جو میرا جو ذکر قادریہ کری ہوتا نہیں محفل حضرت قبلہ مفتی صاحب چاہتا ہے آؤں ہی بیٹھو سی ونی نے جد ٹھو تو نورانی چہرے وارو جو کو بزرگ ہو یہ جو کو ذکر کرائے رہے ہو ان جے ہاتھ میں ایک کتاب ہوئی جے متے دیوان بو علی لکھے لو اور نور میں تو ان کے پوچھو جی بزرگ کے رہے تو جواب دینے جو پانچے قادری سلسلے جا شیخ حضرت بو علی شاہ قلندر پانی فتی رحمت اللہ علیہ خیر انہیں کو ذکر چالو تو اللہ وارے جو ذکر ہو اے لا الہ الا اللہ جتانے عاشق شروع تھی ہے اس کو محبت میں دل میں جا جرے کلام نکرے تکڑو وجدی کے وجدی کیفیت اچھی ہوئی نہیں تھی ان وجدی کیفیت میں حد پک پچھاڑا ہو جائے ان عالم میں جی حد پک پچھاڑا تو نندر میں خواب ڈٹو تیر حد پچھاڑا نو تی حضرت قبلہ مفتی صاحب جو ہاتھ چھلا جی پیو نندر میں جا بیداری تھی اب کھلی خیر وضو کرے بیرہ مسجد میں ذکر کیوں صبح جو فجر کی نماز دیں حضرت قبلہ مفتی صاحب جا مرشد حافظ غلام رسول صاحب چاہتا حضرت قبلہ مفتی صاحب چاہتا جاؤں بیچارے جو نماز پڑھی نان ونی نے مرشد سے گال کریاں رات چوئی خواب ڈٹھو دی گال کریاں جی سنائی ونی چاہتا جاؤں ونی نے جو ہتھ چومی نانا چیل آوے اس سے انتی پہلا حافظ غلام رسول صاحب چاہتا جے سید صاحب رات چو ڈٹھا آجی بیعت بو علی شاہ جی بارگاہ میں تھی ہوئی ہے یہ حضرت ابو علی شاہ قلندر دربار مصطفیٰ میں مقام کرو حضرت نجام الدین اولیاء پنجے مرید کے خلیفے کے علائیہ تا امیر خسرو کے جمعے امیر خسرو میں نے تا حضرت ابو علی شاہ جی بارگاہ بٹھا تیبر ابو علی شاہ چاہتا ہے امیر خسرو تو جو مرشد کے اللہ کے رسول کے مجلس میں ہوتے صاحب یہ اللہ وارا وا امیر خسرو بیچارے جو مرشد تو ہیڈو مقام اللہ کے رسول کی بارگاہ میں نو آیا حضرت نجام الدین اولیاء وٹھا اچھی نے جو حضرت ابو علی شاہ ہی جو تو جو مرشد حضور جی بارگاہ میں نہ تو ڈسا حضرت نجام الدین اولیاء چاہتا بیٹا ہانے ونجے تو کے چین جی نہ تو ڈسا تو پوترو چو حضرت آئی نہ تا ڈسو دیکھو کرم کرے جو ملکی حضور جی محفل میں پجا چھڑے تھا مرشد کے گوتے کے آیا اصل تو کرم کہنو حضرت نجام الدین اولیاء نے امیر خسرو آیا حضرت ابو علی شاہ اچھی ویٹھا دواری چون جو تو جو مرشد حضور جی محفل میں ہوئے نہ تو یارو ان میں جا اترت انداز ملے جو حضور جی محفل روز سجا جیتی انا روز عاشق ان محفل میں ہوئے تا اترت آئے حضرت امیر خسرو اچھی نے بیٹھا جیڑو ہی چو تیبر اچھی نے جی پگے میں وہی ہے امیر خسرو انا چو حضرت آن ہکڑو کرم کرے جو منہ غلام کے ہوتے پدا چھڑے آن مجھے مرشد کے ہوتے گئے تو حضرت ابو علی شاہ بڑے ٹر رنگ میں ہوا پھر جو ہاتھ امیر خسرو جس سینہ مدی یعنی دل تے رکھے جی ہی ہاتھ رہے ہو کہ امیر خسرو دربار مصطفیٰ میں آزاد محفل سجیلی ہے اللہ جو رسول بٹھائیں اور کئی عاشق سامنے انتہاں امیر خسرو نگاہ دوڑا ہے کہ حضرت نجام الدین اولیاء نظر نہ آیا بیرا ابو علی شاہ پڑھی اور ہی نیرہ دینی کہ وری ایک سیڑھی نظر آوئی چڑھے متھے جو اتے پجے تو اتے نورانی محفل ہے اللہ جو رسول بٹھائیں اتے حضرت نجام الدین اولیاء وری متھے ایڈی 7 منزل ہوئی 7ویں منزل تے جڑے پگا اور پوچھو تے جکی پر نیچا بزرگ بٹھا ہوا تے میں اچو مقام وارا جکو عاشق ہی اولیاء ہی ان منزل متھے جو کو ہائی مقام وارا اچو مقام وارا ان 7ویں منزل تھا اتے پگا تو کل سیتا جو 7ویں منزل متھے اللہ جے رسول جے قدمے میں پہلی صف میں جتے غوث اعظم بٹھائیں ان صف سے بجارہ حضرت نجام الدین اولیاء بٹھا امیر خسرو جتا نے پنجے مرشد جو مقام ڈٹھو وجد میں اچھی ویا اور ہدانی جو وجد میں اچھو اور حضرت ابو علی شاہ سٹھائیں اور جی ہٹھ ہٹائیں تی پاس ابو علی شاہ جی محفل پر ان وجد جی حالت میں وہ اشار پڑے آئے نمی دانم چے منزل بود کہ سب جائے کہ من بودم خدا خود میرے مجلس بود کے اندر لا نقاف کرو محمد شمع محفل بود یہ امیر خسرو وقت کلام چوئے چون جو مقصد کیڑے عاشقیں سے تعلق جوڑے نہ رکھو کدے کی ہاتھ رکھی نہ رہو آکے بارگاہ میں سے بھاگ
خلا کی علماء حضوری حضور جی بارگاہ میں ہر وقت حضرت قبلہ مفتی صاحب نہ تے کرم ہو میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کرم ان ایک ایڑو انعام ہوئے تو یہ جیکی راج ملے تو جتت وجہ نہ ہوئے چاہے نہ وہ کھڑے پنجے انعام جو چاہے پڑھنے جو مجھے یہ انعام دے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جی شان وطا نہیں تو حضور بے وٹا وطا رہے ایکڑا ایڑا بزرگ ہوئے جب کو دولت ملے یہ کھڑے چاہے نہ یہ مقام ہوئے تو نہیں اللہ کے رسول کی شان وطا نہیں ہوئے حضرت قبلہ 1957 میں ویا کرا افریقہ ویا تو اتے جکی خرافات ہوا پا کچھی میں یہ نہیں جواز ہے تقریر سے دور تھی ویا غلط رسم و رواجی محرم میں جکی خرافات ہوا میرا بنتی ویا وہ عرب علماء ہوا وہ حیرت میں ہوا اسی ورے تھے یعنی مجھے مٹھو کٹی ہوتا یہ کہنے چیو نہ ہے کیوں انا تکتے میں حضرت قبلہ مفتی صاحب کی عمر کتنی عمر مٹ اٹھے ہوئی اتری ورے تھی اتری وڈی تو عمر نہ ہوئی اتری بتری ورے جی عمر جو کچھ میں جائی نوجوان بچوں آئے ہوئے اور ان کی خطابہ نے تقریر میں ایڈو اثر کہ بلا ہی ورے سے جمع غلط برائی ہوئی ہو خرافات ہوئی کتنی تو وڑا وڑا علماء وڑا جو قاضی یہ مڑا وڑا قبلہ مفتی صاحب سے ملے رہا چاہتا خیر ان وقت جانزیبار جو علاقہ ہے مکندی چی جانزیبار جو علاقہ وان وقت سید حامد عرب عالم ہے اچھی یہ پوچھا کہ جیتے آوٹے کچھ میں جانو کو سید علیہ رسول آیا چاہا آیا مسجد ماتے وڑا روم ون اتارو چلا مکمل اٹھے ونی نے سلام کہنے اچھی پہلوان حضرت قبلہ مفتی صاحب جو پیشانی کا بوسا دی حضرت قبلہ کرے ان کے نے ڈٹھو نہیں پہلے میرے آئے اور جر اچھی نے بوسا دینے ادب سے بیٹھو جو کل آئے چاہے اترے لائیاں جا گئی رات اور رات جو ستوں سے ان خواب میں جسان تو جسان جو مکندی چیز جو دریا کنار ہوا ہے ان متے کو وڈو جلسو ہے جو میں کئی نورانی چہرے والا گزر گئی آون میں بنا تو اگیا جی ودا تو جی دسان تو جی ماڑیاں جی بیڑا کتی ونے ان ایک اچو منبر متے اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلوا ہاں حضور جا قدم جو میں لالے جب حضور جی قدمے میں پہنچے تو حضور مجھے چاہتا چاہے سید حامد آج علاقے میں مجھے فرزند کچھ میں جانو آئے ہوئے وہ کئی بدتیں کے نہ برائیاں کے نہ غلط رسم و رواج کے دور کے ماتے انوٹے وے جنم سے ملے ان مجھے سلام چوت ان مجھے طرف سے ان کے مبارک اللہ جو رسول بے وٹا سلام علائیے بے وٹا مبارک بادی حلائیے تب بلا پنڈ اللہ جے رسول جو کترا میرا زیارت کے حضرت قبلہ مفتی صاحب کترا میرا کیوں یہ تو حضور قبلہ مفتی صاحب کے صدقے سے حضور ان پہ بے کرم کرے پر چون جو مقصد کہ اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وطارنی ہے جی پنڈ تر نے چون تو جاؤں انتے کرو کرم کیا ہے وہ مجھے بارگاہ میں مقبولیت جو مقام ہی ہے کہ آؤں ان کے سلام علیہ خاص بندے جو مقام ہے مولانا عبدالرحمن جامی مدینے میں آتے ہیں حج کرنے اللہ کے رسول کی شان میں اشعار لکھے ہوں بیچارہ حضور کے روبرو مواز شریف میں جا رہا سنائیں نیت کرے نہ نکلے جی ہوتے پوگا مدینے جی نزدیک اللہ جو رسول اللہ جی حاکم کے خواب میں آیا انے چون جی فلانو قافلہ اچے تو عبدالرحمن جامی کرے کوئی شخص ہے لیکن مدینے میں اچھے نہ دیچے اللہ جی رسول خواب میں حکم وہ حاکم سے آیا تو فلانو قافلہ اچے تو پکڑے نو عبدالرحمن جامی ان کا پاچو وارچہ دے چون مدینے میں نہ خیر ہوئی پاچو وارچہ دے حضور بہی راز خواب میں آیا جو جگہ تو کو پاچو واری جو چو وری اچے اٹھے وری اسے پائی آیا پکڑے نہ کڑا نزدیک جی بے گام جی جیل میں بند کر چھا تری رات حضور خواب میں چاہتا حضور چاہتا ہے کہ پکڑے نہ بند کیے سو مجرم نہ ہے وہ تو مجھے عاشق ہے مجھے عاشق ہے مجھے اس کو محبت میں کلام لکھی نے اچھے تو اراد ہوئی کہ جو حضور جی بارگاہ میں گئی روبرو سنائیں تو سن اگر یہ بول سنا ہے یہ کلام سنا ہے تو حضور فرمایا کہ آؤں قبر میں جا ہاتھ بار کری نہیں اگر آؤں ہاتھ بار کری نہ مسالو کری آتی ہے انتشار پھیلاتی ہے انہیں قیامت پر پاتی ہے تیلا ہونا کے عاشق ہے وہی مقام میں تو اللہ جو رسول دے کے خواب میں اچھی رہن جی شان ہے عظمت بتا رہی ہے اور بارگاہ مصطفیٰ میں مقبولی جو مقام ہی میں تو آخری کے نقطے کے سنو یہ خواب جو ذکر کرے نہیں علماء حضور کی شان بتا رہی ہے یہ تو حضرت قبلہ مفتی صاحب جی بھئی شان ہوگا چاہیے ایکڑی شان ہی ہے جب بارگاہ مصطفیٰ جی میں جا رہا انہی کے حضوری جو مقام ہے مقبولی جو مقام کرو ہے حضرت ربی بن سلیمان یہ پن بیان کریے تھا جہاں مجھے باب الحجلہ نکلو سے شام میں جاتا کوفے آئے
اساں جو قافلو کوفے پگو تا کوفے جی بازار میں جو ضرورت جی چیزوں ہی سگل لا ویس پر راستے میں ڈٹھو جو مردار مرے لو پیو جیکے کی عورتوں جو گوشت کپے دی نگاہ پہ تے بیچارو جو مردار ہے نہ تے کہ عورت کپے تھی تے پد کھائے تھی یا بے کے کھائے تھی کہ وکڑی تھی کرو کرے اٹو عورت گوشت کپے کھانی نوانی تھی ہم جو پٹ والے آگیا جلدی نے لے دیا تو گھر آئے تے دروازے کے ٹھوکا دروازہ کھولے اندر رہے آؤ باہر بھی نہ سنا تاو عورت تیتیوں جو چھوکری ہوئی چار کہ بیٹا گنو ہی اج کھاتو آئی تیار کرو ریکھ ننو ہوتا اولائے جو 4 دیئے جو لانگو آنے پھرکو انات جو دانو مومن آئے جو پاچے حال کے نب جانے تو تان ہی ہے حاضر بیو کی پڑھنا ہے ربی بن سلیمان چاہتے ہیں سلطے پر آؤں کڑی ٹھوکا ہے وہ خاتون آوئی تھی کہہ رہی ہے چاہوں اجنبی پردیسی وہاں تو مکے لگو جائیں مردار کھڑی نکرے آئے پان ہتے حالت میں یہ معاملوں میں ہوا پر اتنو ضرور چاہتا ہوں جی مردار منائی آرام ہے نا ان کے کھے ہوتا ارے وہ عورت چاہتی جو سن چاہتے ہانے تو پوچھے تو تاسی عالم ہے صفائی اج 4 بجنی جا لاگو آنا پانی بگر کی مومن نہ ہے تا ان مجبوری میں مردار کھڑو جائز تھی وجہ ربی بن سلیمان چاہتے جی سنی نا مجھے درم توبہ تھی آلے بیت مصطفیٰ جو کر یتیم بچیوں انہی جو باپ دہلے میں کوئی نہ 4 بچیوں میں یتیم میں انہیں خادو گھر میں نہ ہی حال ہے نہیں تو اکھیے میں جا آنسو روا انہیں مکہ کی سجو نہ ساں پاسو قابلو ہوتے رہے پر قابلے ہوتے پوجی نے مجھے ارادے کا بل رہے مجھے با کے چوز آئیں حج تے ونجو آؤں حج تے نہ تو ممکن آئے جو کرو تے گرانو ارادو کرے نیت کرے ہیڑے سفر لا نکلے ہوئے اللہ جو رسول فرمائے میں کو حج ادا کرے تو اللہ تعالیٰ انجا اگلا پڑھا گناہ معاف کر چلے ہانے ہیان ادویت نا جب بس جو کو مجھے رقم میں حج جی خرچے جی 600 دینار درم ای آؤں آلے بیت مصطفیٰ جو کو گر رہے تھے کرے انا حج تے نہ حج جی جی رقم ہوئی کھڑی ان میں جا 100 درم میں جا اٹو راسن گرے 100 درم میں جا کپڑا અને 400 درم ان اٹے میں روکڑا وجی اس سجو توشو کھڑی ان آل بیت مصطفیٰ گھر ونی نو سیدانی کے چہتو جو گنو ہی مجھے طرف سے کھیجا ان منہ گنے گھر اللہ دعا کری جا اٹاڑا اس سیدانی اس سید زادی چہتی اللہ تعالیٰ تو کے حج جو ثواب ہے وہ بھی انہی جگری صاحب زادی کو دعا دینے جگری صاحب زادی چہتی جی قیامت جے دی اساں جے نانا محمد مصطفیٰ جی تو کے شفاعت اے اللہ جو رسول تو کے حوض کوثر جو جان پی رہی ہے تو اساں سے یہ بھلائی کے ہے ہنے کی وہ دعاؤں اے علی خیر قافلے والا حج لا لے گیا یہ حج تے نوے پن جو جی رقم ہوئی سے نہیں دینے آنے نہ خرچ کی نو پاچ حج پورو کرے نو قافلہ جڑے پاچھا آیا تی ربی بن سلیمان چاہے تو جاؤں دی قافلے جے انتظار میں جڑے آیا تو اسے ملاقات کرے تو کلا جب بد ہے دی امید نے نیت سے انا ادو چورے ہو تو دل جے میں جا رہا ہے کو افسوس پڑا ہے لیکن خوشی پڑے جنے ایک عمل تے ہوا ہے پان اڑا جی چاہت اڑا جی محبت کی نرالی چیز ہے تیرے حاجی آیا تو اسے ملے بیٹھو انہی جی پیشانی کے چمے بیٹھو انے چے بیٹھو جائیں حج کرنے آیا ہو اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو کوئی سفر میں جا اچے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کے قبول کرے تو ماتے آئی مولا دعا کرے مولا دعا کرے قافلے والا چہتا مولا دعا تو تمہیں بیرو ہے ایسا بیرو ہے تو اساوٹا پہ دعا کرائیے عرفات میں بیرا واسین منا میں بیرا مزدلفہ میں بیرا مطاف میں بیرا ربی بن سلیمان حیرت میں آؤں بیو نہیں ارے ہی چہتا ہے بیرو خیر ان کشم میں ہوتا ان جے گام جو ان جا رشتہ دار نے باج کو یا وہ قافلوں کو انہی قافلے والے ڈیوری نے چہتو آئی خوش نصیب ہے کیا ہے ان در مخواہ چلتا آئے منہ گنے گا اللہ دعا کرے اللہ جی بارگاہ میں دعا کرے ہاتھوں پانے چہتا ہے عجیب ہے یہ بیرو رہی بیرو حج کرے ہے نا صحابت آج کون کرے گی ارے آؤں کتے ہو سے آؤں بیرو چہرے پورے سفر میں بیرو تو مسجد نبی میں ایسا بیرو مدینے میں مکے میں ایسا بیرو تاؤں قافلے میں جانو اکڑو جانو نکرے تو اچھی نے تھیلی بتا رہے تو ہی یاد ہے تھیلی مجھے مگر چیز بلی میں مسجد نبی میں اللہ جے رسولی بارگاہ میں سلام عرض کرے انے باب جبریل میں جانے پاگو باہر نکرے آسی تیری مجھے تھیلی نے دے جی امانت رکھ گھرے پوجی نے دیش ہاں یہ انا حیرت میں ہے جان ہی تھیلی کے نہیں کرے آئے کھڑے آؤں حج دے ہوئی ہوں
خیر والا تھیلی تھی نہیں کہ نہیں ان تھیلی میں تھی لکھے لو من آملنا ربیا جو کو اساں سے کاروبار کرے تو جو نفوذ نرا اساں سے جو کو سودو کرے تو جو نفوذ نرا یہ ان تھیلی تے لکھے ہائی تھیلی اللہ نولی ہائی وہ چاہے تو جو تم نہیں ہوئے مجھے لیکن ہمارا کھڑی نہ ہے رات چو ورد وظیفہ پڑھی نفل پڑھی سوتو ان قسم جو بیو نہیں آلی آئے اینا سوتو انہیں جو مقدر جاگے تو خواب میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف حضور پھر جو چلو بتا رہی انہیں چہتا جو انا ثبوت کھپے دا انا کھپے دا ہیرا تو ثبوت یا رسول اللہ ہم ویوج نہیں آ تی ملے پیا چینج ہوتے ہوا تی ثبوت کی پر حضور چہتا جو سوڑ تو مجھے آل بیت سے آئے مجھے آل میں جا دکھیا آتے کہ خادو مجھے آل میں جو کوئی یتیم ہوتے سے محبت کے ہے تو یہ عمل کیا ہے اللہ جی بارگاہ میں ہتھو پاڑا جو مولا تو ان متھے کرم کر اللہ تعالیٰ تو تے کرم ہی کے جو توجی شکل جو رب اکڑے فرشتے کے پیدا کے انہوں فرشتے کے حکم نہیں رہے رب کہ قیامت سودی تو حج کری دو رو انہوں جو ثواب انجے نام اعمال میں لکھ دو انہوں فرشتوں قیامت سودی حج کری دو رو انہوں ثواب تو کی مل دو رو انہوں نے رہی تھیلی تو 600 درم لے لے انہوں تھیلی کھول ای بدلو ہے یعنی نام ہے اب کھلے ہی نہیں تھیلی کھولے تو ان میں 600 اشرف اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان فرشتے جے ہتھانوں انجے رشتے دار کے وہاں مدینے میں جانو حضور اللہ میرا یہ بارگاہ مصطفیٰ میں مقبولی جو مقام ہے کہ حضور جی بارگاہ میں جن عاشق جو مقامی تھی ونے تو دنیا جی چیز پر ایج تھیلیوں ان وٹے پجے اللہ جو رسول اللہ اور نقطہ کو یاد کریا تو حضرت قبلہ مفتی صاحب جو جی ان بزرگ جی بارگاہ مصطفیٰ میں مقبولی جو مقامی کو کہ حضرت قبلہ مفتی صاحب جو مقام ہے حضرت قبلہ مفتی صاحب 1958 میں وہاں افریقہ میں جانو حج تے گیا مدینہ شریف میں حضرت قبلہ جے قافلے میں بیراوان تے میں کو اسماعیل کمبار کریں گے بیرو مدینہ میں ان کی تھیلی پاکی دینا جی جے میں 800 سعودی ریال ان 1400 جانزیبار جا شلنگ اڑا جی کرنسی ان جا ضروری ڈاکیومنٹ مڑ وینا سجو پاکی دے جلئی ان پاکی ہلئی وئی تو ان جو مڑے ان میں وچارے جو سجے سفر جو جکو بتو چو پیسہ چو رقم چو مڑے وہ بیچارو پریشان دے ہن منجو کو تھی اوڈا اوڈا پٹکیو اوڈا اوڈا نیرے تلاش کے کدا ملے ہی نہ وہ گرم تھی ویو غصے اچی ویو جڑا مدینے میں پارا چیزو پانجو پاچی وٹی عطا حضرت قبلہ مفتی صاحب اٹھی آئے حضرت قبلہ مفتی صاحب چہتا جو کرو کرو چے ہی چیزو مجھے پاکی ہوئی چاہنے تالی نالو فریاد کرے جو پولیس حضرت قبلہ مفتی صاحب چہتا جو مدینے میں پولیس میں فریاد کی درباری مصطفیٰ نہ پانا کرے فریاد کی حل مون دے بعد جانے حضرت قبلہ مفتی صاحب کے مسجد نبی کو اٹھے اثر نماز کرا اثر نماز کرا بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی بارگاہ میں جتے حضور جا قدم مبارک اٹھے وہی گئی انہیں دربار مصطفیٰ میں عرض کریے تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی آجا امتی اسی آجا غلام نہیں اے کرم کرے نہ دور دی ایسا کے اٹھائے ہیں اسی غلام کی حیثیت سے آجی بارگاہ میں یا رسول اللہ یہ مجھے ساتھی ہے ان جی پاکی دینا جی یہ پریشان ہے بس حضرت قبلہ مفتی صاحب تو عرض کیوں مغرب پڑھا عشاء پڑھا انہیں پوپن جی ان جو ہوٹل کو اتار ہوتے آئے انہیں ویارو کرے گڑو ہو اتری وار میں نیچانو کو اچی نے چہتو کہ آجے قافلے میں کچھ میں جانو سید احمد شاہ کہہ رہی تھا کہ نیچا کر دیئے حضرت قبلہ مفتی صاحب جی نیچا اترے تھا کہ کڑو ضعیف العمر سفید داڑی وارو ای کاکا ابوان ان ہاتھ میں پاکی تھی ہے انہیں چہتو کہ کنو ہی آنجے ان ساتھی جی پاکی تھی حضرت قبلہ مفتی صاحب چہتا ہے آئی کہہ رہے ہیں پوچھے احمد شاہ آئی ہے چاہا تیکا رچی نے پیشانی در وہ سو دینے انہیں پوچھے جو سنو اج 4 وری تھے مدینے میں رات اتنا ورے 4 وری تھے مجھے زندگی میں انہوں کڑے کرم نہ جو یہ اجی رات عشاء پڑی نے گھرے آئے اسے انا ستو سے نے اکھ لگی انہیں خواب میں اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور مجھے پنجو چلو اتارے نو کب ڈرو تو اتھی ون انہیں کھڑ پاکی انہیں ون ان کافلے میں وہ احمد شاہ کرو مجھے فرزند ہے تیجو کرو ساتھی ہے تیجی پاکی بنانی ہے پجائے یہ بارگاہ مصطفیٰ میں حضرت قبلہ مفتی اعظم کچھ جو مقام ہے یہ علماء حضوری جو مقام جے میں حضرت قبلہ مفتی صاحب کی صاحب بس یہ پالا کرے خوش نصیبی ہے
کہ اللہ تعالیٰ پالا ہی عظیم نعمت پاکے عطا کی پاتے سے بھی آوے جکڑو عالم پڑھانے عالم ہے بارگاہ مصطفیٰ میں جے جو ہی مقام اور ان سے نسبت پاس جو رہی ہے انہی جی نسبت پاس ہے انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ ہیڑے نیک بندے سے جے جو تعلق ہوں دو اس دنیا میں کامیاب بنا وقت ان کے اجازت کرو دے بس اتنی چیز کے سمجھو کہ عشق و محبت ایڑے نیک بندے سے ان جی معنی آئی ہے جکے کم جن مشن میں پنجی زندگی وقف کرے نے جن دین لا کرے یہ اتنے دکھ مصیبت برداشت کرے نے زندگی سجی گزارے ہوئے وہ دین جو کو پاؤں دے پجائے ہوئے ان تے پا عمل کری ان کی حفاظت کری وہ ان تے عمل کری تو اس سچی محبت چاہاں دینی اور ان عمل سے پا دنیا میں جب زندگی گزارے ویندہ سی کہ پانچو ایمان ہے کہ قیامت تے دی پر پاہنی پھر ہوں گا انشاءاللہ آئے نا میدان معاشر طرف مڑے ویندہ قیامت جو دی برپا تھی نو تو ہر ایک روپن جی قبرے میں جب اتھی نے بجدو کرا میدان معاشر بے کرا ڈس جنوں دی چوپیرو ملائک چابو کو کھایا اباؤندن آگ بردی ہوئی تھی جہنم لیکن تے آدھورو کو ویندو نصیب تو پجدو میدان معاشر میں ملک شام جی سرزمین تو جو کو جد ستون دوان ہوتی روان ہوتی نوڑا میں نہیں جو انشاءاللہ پانچو ایمان ہے کہ جرے پاں اتھی رہی حلبون میدان معاشر طرف تو اللہ جی رسول جی بارگاہ کو ویب تے پاں گنے گارے جو اگیا امیری جو جندو حضرت قبلہ مفتی صاحب یہ اگیا ہوندا نہ پاں گنے گار پٹھیا آیا آنے اللہ جی رسول جی بارگاہ طرف کھڑی ویندا آنے ویندا تو مجھو ایمان نہ کی دو چاہے تو جدے ہی کافرو ہی نہ کر دو تیمتان زبان متھی ہوں دو یاسین و طہا وطہا لولا جی شان یا رسول اللہ اے یاسین ہے اے طہا ہے اجو چہرو وطو ارے آجی جلف لے اے لولا کہو ہر مقام روا کے عطا کے تاسی اسی بارگاہ میں تھی ان دی حضور جی ہم تو سنا علی حضرت فرمایا لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے اے ان دی پر علی حضرت چاہتا ہے مجھے زبان کھلے تو یا رسول اللہ آجی شان ہے انشاءاللہ پانی کے ساتھ میں بارگاہ مصطفیٰ میں امید ہے اگر اطاعت کی اللہ نے درشیا قیامت تیری محمد مصطفیٰ جی شفاعت علماء کے شفاعت جو زندگی میں تھی حدیث ہے پہلو انبیاء شفاعت کریں گا تو فرمانا علماء شفاعت کریں گا اللہ تعالیٰ نہیں کہ زندگی تو یہ اگر عالم دین ہوا اگر پاں اطاعت کئی نہیں سے تعلق چھوڑے گڑے تو انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تیری گی جس ساتھ بس اللہ تعالیٰ پانچی حاضری کے پانچی ذکر کے پانچی عقیدت اور محبت کے قبول اور منظور فرمائے آج طرف سے جو نورانی پروگرام حضرت قبلہ مفتی صاحب جی محبت سے بجارہ جو کوئی منعقد کیا آیا ان پروگرام میں جو آیا جی جانے والی قربانی بنایا اللہ تبارک و تعالی ان کے قبول اور منظور فرمائے رب العالمین پاک صراط مستقیم متی علی جی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا الحمد للہ